سے روکے گے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی کو برائی سے روکنے کے لیے گشت کا انتظار کرتے ہیں. جس دن گشت کا دن ہوگا ہم اس دن برائی سے روکیں گے. باقی 6 دن ہم اگنور اور اوائڈ کر دیتے ہیں. نہیں انل منکر، اللہ کے نبی نے جب محسوس کیا فوراً کھڑے ہوئے ممبر پر اور نہیں انل منکر کہا. جتنا سیٹ اپ امر بالمعروف کا ہے اس سے کہیں زیادہ سیٹ اپ اور سسٹم ہمیں نہیں انل منکر کا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو ہم غلطی پر ہیں. ہم امر بالمعروف 6 گھنٹے کرتے ہیں تو نہیں انل منکر بھی 6 گھنٹے ہونا چاہیے. برائیوں پر جب یہ امت نہیں بولے گی، برائیوں کی نفرت جب تک امت کے دلوں میں، نوجوانوں کے دلوں میں گیمنگ کی نفرت، نوجوانوں کے دلوں میں پب جی کی نفرت جب تک ہم نہیں بٹھائیں گے، یوٹیوب میں گانوں اور فلموں کی نفرت جب تک ہم نہیں بٹھائیں گے، جب تک یہ امت کے نوجوانوں کی اصلاح نہیں ہونے والی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ بچے کے ہاتھ میں سود کا پیسہ ہے اور ہم بچے کو حلال کی فضیلت بتا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ حلال کی طرف لانے کے لیے ہم حلال کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو حرام کا پیسہ ہے وہ تو ہمیں مینشن کرنا پڑے گا نا کہ یہ حرام کا پیسہ غلط ہے تمہارے ہاتھوں میں، تم نے غلط طریقے سے کمایا. سود غلط کیوں ہے یہ بتانا پڑے گا. رشوت غلط کیوں ہے یہ بتانا پڑے گا. فیس بک کا غلط استعمال غلط کیوں ہے یہ بتانا پڑے گا. ہمیں بتانا پڑے گا کہ وقت کو ضائع کرنا بھی تو غلط ہے. اسی لیے تو فرمایا ترکہ ما لا یعنی ہے. فرمایا کہ لا یعنی سے بچنا یہ امت کی ایک عظیم ذمہ داری ہے. لا یعنی فالتو چیز، بکواس چیز، ٹائم پاس چیز. آج موبائل میں یوزنگ کم ہو رہی ہے، ٹائم پاس زیادہ ہوتا ہے. کمپیوٹر کا بھی وہی معاملہ ہے، گاڑی کا بھی وہی معاملہ ہے. گاڑی ہم اپنی ضروریات کے لیے یوز کم کرتے، ٹائم پاس کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں. ہر چیز ایک ٹائم پاس کے لیے ہو چکی ہے ہمارے لیے، اور ہم ٹائم پاس کرنے کو یہ گناہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس میں بیکار وقت میں فالتو میں وقت ڈال رہے، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے نہیں انل منکر فوراً کیا کھڑے ہو کر. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم برائی دیکھیں تو فوراً کھڑے ہو کر ہم اس کی اصلاح کریں. آگے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون. ان قریب ہم تمہیں آفاق میں ہماری نشانیاں دکھائیں گے، قدرت کی نشانیاں. آفاق کہتے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، آفاقی نظام، عالم بالا کا نظام، 7 آسمان 7 زمین، یہ پورے نظام کو آفاقی نظام اللہ کہہ رہا ہے. کسی بھی ایک سسٹم کو دیکھو اور ہماری قدرت کا اندازہ لگاؤ. یقین مانیے کہ مذہب کا انکار کرنے والے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، لا مذہب ہوتے ہیں، لا دینیت ہوتے ہیں، جو مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ لوگ ایک پتے کو دیکھ کر یہ بتا نہیں سکتے کہ اس پتے کو کس نے پیدا کیا. ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. کوئی کمپنی، کوئی ٹیکنالوجی ایک معمولی نیم کا پتا بنا نہیں سکتی ہے، ایک معمولی سبزی اگا نہیں سکتی ہے. جیسے نیچرل طریقے پر اللہ اگاتا ہے ایسا کوئی مذہب کے ماننے والے اگا نہیں سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. مذہب اسلام نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی اگاتا ہے، پیدا کرتا ہے، بناتا ہے، کسی اور میں وہ طاقت نہیں ہے. تو جو کوئی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس مذہب کا، اس دنیا کا بنانے والا کون ہے، تو اسے چاہیے کہ ایک پتے کو دیکھ لے اور اندازہ لگا دے کہ یہ پتا آٹومیٹک خود بخود بن نہیں سکتا، اس پتے کو بنایا ہے اللہ نے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم افلا تبصرون. چلو تمہیں دنیا نہیں دکھ رہی ہے لیکن کم سے کم اپنے آپ میں غور و فکر کرو، ہے نا. یہ ناک، کان، آنکھ، منہ، دماغ، دل، جذبات، افکار، نظریات، خیالات، یہ جو امیجنیشن ہے، تصورات ہے، یہ جو فیلنگز ہے، جذبات ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے ہم نے اپنے اندر فٹ نہیں کیا ہے. اگر ہم اپنی مرضی سے فٹ کرتے تو ہم تو بہت زیادہ فیلنگز اپنے اندر فٹ کر دیتے، بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے، ہم اپنے آپ کو بہت اچھا بنا دیتے. ہم نے آنکھوں سے نکلتا ہوا ایک آنسو بھی نہیں بنایا، تو ہم اپنے آپ میں غور وفی انفسہم افلا تبصرون. تو تم اپنے آپ میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تبصرون دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ انفس اپنے آپ میں.
تو ہم اپنے اندر اگر کوئی ایتھیسٹ ہے، لا مذہب ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی گرودوارے میں جاتا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر غور و فکر کرے کہ واقعتاً جس نے بنایا میرے اندر کا نظام اور سسٹم بڑا ایکوریٹ اور بڑا اچھا سسٹم بنایا ہے، یہ بتائے. تو اب ہمیں اندازہ لگانا چاہیے ایک اور بات کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہم کا خون کتنا قیمتی اور ہمارا بھی خون کتنا قیمتی. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زوال الدنیا احون علی اللہ من قلب رجل مسلم. فرمایا کہ دنیا پوری کی پوری برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. لا زوال الدنیا احون علی اللہ، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. من قلب رجل مسلم، لیکن اگر ایک مسلمان کا دل ٹوٹتا ہے، اگر کسی کا خون بہتا ہے، کسی کا مردر اور قتل ہوتا ہے، خون کا ایک قطرہ بھی اگر کسی مسلمان کا ناحق زمین پر گر جاتا ہے، تو اللہ کو یہ بڑا برا محسوس ہوتا ہے، بڑا گرانی، اللہ کو ناگوار بڑا محسوس ہوتا ہے. کسی ایک مسلمان کے خون کا ایک قطرہ جب زمین پر گر جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے، حالانکہ پوری دنیا تباہ اور برباد ہو جائے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کو اس مسلمان بندے سے اتنی محبت ہے، اس کے خون کے قطرے سے، اس کے دل سے اس قدر محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں دنیا برباد ہو جائے مطلب نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کا دل اگر، اب سوچئے کہ نواسے رسول کا خون کتنی اہمیت ہے. مثال کے طور پر ہم میں ایک ادنا مسلمان ہے، اگر ایک خون کا قطرہ اللہ میرا گرنا برداشت نہیں کرتا ہے تو ایک خون کا قطرہ ہے اللہ کے نبی کا، وہ خون کا قطرہ جب گرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے برداشت کر لے گا، کیسے اس علاقے کو نہیں چنے گا. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایک گشت کی بدولت ہے. کون سا؟ طائف کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے اور وہاں پر سرداروں نے مذاق اڑایا. جب آپ واپس لوٹے تو انہوں نے اوباش بچوں کو پیچھے لگایا، انہوں نے پتھر مارے آپ کے قدم مبارک پر. جب وہ پتھر پڑے ہیں تو خون نکلنا شروع ہوا اور آپ کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی پریشانی ہوئی. آپ کے خادم خاص نے اللہ کے نبی کو وہاں سے اٹھایا، آپ کے پاس فرشتوں کو بھیجا گیا اور کہا گیا انس انس، الٹا لٹکا دیں گے ہم، سیدھا دونوں الگ ہو جاؤ، ادھر 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 بیٹھ جاؤ، تم وہیں بیٹھو، بیٹھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے لیے مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، بنو ثقیف کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم رجلا، کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. بنو ثقیف کے لوگوں کے لیے دعا کی ہے اور دعا اسی رنگ لائی ہے کہ محمد بن قاسم الثقفی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قبول کیا کہ یہ سندھ کے راستے سے ہندوستان آئے ہیں اور ہندوستان میں وہ محنت کی ہے کہ آج جگہ جگہ پر ٹوپیاں، داڑیاں اور مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ، یہ جتنا دین کا ماحول ہے، یہ اللہ کے نبی نے وہ ایک دعا جو مانگی تھی نا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم رجلا، وہ ایک دعا سے محمد بن قاسم الثقفی کو چنا اور اتنا بڑا سیٹ اپ لگ گیا، اتنا اسلام پھیل گیا ہندوستان میں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر دیتے میٹر وہاں پر ختم ہو جاتا، فرشتے آتے دو پہاڑوں کو ملا دیتے، بنو ثقیف مر جاتے، کھپ جاتے. مگر محمد بن قاسم الثقفی کو اللہ نہیں چنتا، پھر ہندوستان وجود میں نہیں آتا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ تینوں میں جو دین اسلام پہنچا ہے یہ محمد بن قاسم الثقفی کے آنے کی وجہ سے. ایک 18 سال کا بچہ جب ہندوستان میں راجہ داہر کے زمانے میں آتا ہے، وہ اس قدر بہادری اور شجاعت اور دلیری سے، حالانکہ وہ عالم بنے ہوئے ابھی فارغ ہوئے تھے محمد بن قاسم، نہ تلوار چلانے آتی تھی نہ گھوڑ سواری آتی تھی، جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں فوراً حجاج بن یوسف نے لہذا آپ کو حکم دیا اور
وہ حکم پر جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حالانکہ وہ ساتھی بھی جو تھے پروفیشنل نہیں تھے، ایسا نہیں تھے کہ گھوڑ سواری آتی تھی یا پھر جنگ پر جا رہے تھے، ٹریننگ یافتہ تھے، وہ لوگ جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں ویسے ہی گھوڑے پر بیٹھے اور فوراً راجہ داہر کے پاس آئے اور بڑی چنوتی دی ہے اسے اور اسے شکست دی ہے اور پھر ہندوستان میں اسلام آیا۔ ایک 18 سال کے بچے نے کمان سنبھالی ہے اور کمان سنبھالی اور ہندوستان میں اسلام آیا ہے۔ آج 18 سال کا بچہ اس زمانے میں اتنا گیم کھیلتا ہے اور اتنا گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ ایک باپ اگر دکان ڈالتا ہے تو دکان کا ساتھ نہیں دیتا،